السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہے، صبح سے چل رہا ہے اور کلمے کی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کا ایک نوجوان ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ صبح سے وہ آدمی بات کرتا رہا، یہاں تک کہ سورج جب سر پہ آیا تو ایک آدمی نے آ کے منہ پہ تھوکا، دوسرے نے گریبان پھاڑا، ایک نے سر میں مٹی ڈالی، ایک نے آ کے تھپڑ مارا، لیکن نبی کی طرف دیکھو کہ زبان سے ایک بول بد دعا کا نہیں نکلا۔ اتنے میں حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ زار و قطار روتی ہوئی آ رہی ہیں پیالے میں پانی لے کے۔ جب بیٹی کو روتے دیکھا تو ذرا آنکھیں نم ہو گئی۔ کہا بیٹی اپنے باپ کا غم نہ کر، تیرے باپ کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، میرا کلمہ زندہ ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر تھے۔ میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے بتلایا یہ اس کی بیٹی ہے۔ عرفات کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کی۔ کوئی اپنے لیے آج 5 گھنٹے دعا نہیں کرتا۔ آنے والی نسلوں کے لیے 5 گھنٹے مسلسل دعا کی ہے، رو رو کر دعا کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ مدینے میں رات کو رو رہے ہیں، اے مولا ابراہیم نے کہا تھا جو میری مانے وہ تو میرا ہے، جو میری نہ مانے تیری مرضی، تو مہربان ہے، معاف کر دے یا عذاب دے دے۔ اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تیرے بندے ہیں، عذاب دے، تیری مرضی، معاف کر، تیری مرضی ہے۔ اے میرے اللہ، نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ میں ابراہیم کی کہوں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ اور یہ کہہ کر جو رونا شروع ہوئے وہ اتنا زار و قطار روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوڑایا۔ جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے امت کا غم کھا رہا ہے۔ جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ آگے سنیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کفار سے لڑ رہے تھے اور یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ وحشی کی زد میں آ گئے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر چل رہے تھے کہ وحشی نے پتھر کے پیچھے سے بیٹھ کر جو نشانہ مارا اور آپ کے پیٹ میں برچھا لگا، آنتیں اور جگر کٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور حضرت طلحہ اس کی طرف بڑھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف گرتے گرتے بڑھے تو وحشی کہنے لگا کہ میں بھاگا کہ کہیں میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹی آئی اور جان نکل گئی۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کہاں ہیں؟ حمزہ کہاں ہیں؟ دیکھا زندوں میں نہیں، زخمیوں میں بھی نہیں، میرا چچا۔ کسی نے کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، آنتیں پھٹی ہوئیں، تو آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر صحابہ بھی روئے، وہ بھی اتنا روئے کہ ان کی بھی ہچکیاں بندھ گئی۔ سب رو رہے تھے، آپ اتنے زور زور سے رو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے اور آ کے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب غم نہ کر، ہم نے آپ کے چچا کو اپنے عرش پر اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا، اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ وحشی سے کتنا دکھ اٹھایا ہوگا۔ 70 دفعہ حمزہ پر نماز جنازہ پڑھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وحشی کے قتل کا حکم دیا کہ جو وحشی کو پالے قتل کرے، لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو وحشی پر بھی ترس آیا کہ قتل ہوا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ وحشی طائف چلا گیا۔ وحشی کے پاس خصوصی طور پر ایک آدمی بھیجا کہ وحشی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔
جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اخلاق نبوت تھے۔ وحشی کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا؟ میں نے تو وہ سارے کام کیے ہیں جس پر تمہارے رب نے دوزخ کا کہا، قتل، زنا، شرک، شراب، میں کیا کروں گا؟ اس نے آ کر جواب دے دیا۔ آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا، پھر دوبارہ بھیجا۔ کس کے پاس؟ چچا کے قاتل کے پاس۔ وحشی نے چہرے کو چھپایا اور مدینے میں آیا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ جس نے مجھے دیکھا تو فوراً قتل کیا جاؤں گا۔ چھپتا چھپاتا مسجد نبوی میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ آپ جو ایسے بیٹھے تھے تو یوں ہوئے، آپ کی آنکھیں پھٹیں، صحابہ کی تلواریں نکلیں، یا رسول اللہ، وحشی اور وہ کلمہ پڑھ چکا ہے اور ان کی تلواریں نیام سے نکل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اسے یوں دیکھتے رہے۔ تو وہی وحشی ہے؟ جی ہاں۔ بیٹھو، یہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ 8 برس گزر چکے ہیں لیکن غم ابھی تازہ ہے۔ تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ وحشی نے جو بیان کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ کہا، ارے وحشی، اللہ تیرا بھلا کرے، جا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ابھی بھی محنت کر اور ایک احسان کر کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر۔ تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کی شکل بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کے نفع کی بھی سوچی جا رہی ہے۔ اب تو بھائی بھائی پیسے پہ لڑ رہا ہے تو ان اخلاق پر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔